کر رہا ہوں توجہ. صفوان عمیر سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا زہر میں بجھا کر کے، جا مدینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آ جا، تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے سب میں نپٹا دوں گا اور پھر مال بھی دوں گا اور تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا. تو عمیر بن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں. آج انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان ہے دوستو، اور بڑا بہترین بیان ہے، بڑا اچھا بیان ہے. یہ بیان ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مکمل بیان انہی کے اوپر ہے. یہ کہ جو اس ٹائم ان کے دشمن تھے ہمارے پیارے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک نعوذ باللہ سازش کی اور ایک شخص کو بلایا اور اس کو کہا میں تجھ کو مال بھی دوں گا، دولت خزانہ سب کچھ دوں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے جا کے. معاہدہ طے ہو گیا. اور یہ بات کہاں ہو رہی تھی؟ خانہ کعبہ کے پاس. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں. تو صفوان اس نے بات کیا اور طے ہو گیا معاملہ، اور زہر میں بجھا کے تلوار دی اور کہا لے کے جاؤ اور محمد کو قتل کر دو. تو دوستو یہ بات یہاں ہو رہی تھی اور وہاں میرے پیارے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا کہ یہ شخص آ رہا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے. تو آئیے اس کا پورا تفصیل سے بیان سنتے ہیں ہم دوستو. میں آپ کو بتا دوں یہ ویڈیو تھوڑا لمبی ہے تو میں اس کو 2 پارٹ میں بناؤں گا انشاءاللہ. یہ فرسٹ پارٹ ہے، اس کا سیکنڈ پارٹ اس کے بعد میں بناؤں گا اور آپ لوگ اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. دونوں پارٹ ایک ہی دن میں اپلوڈ کروں گا تو فل ویڈیو آپ لوگ دیکھیے گا، پورا مکمل بیان آپ کے بھی سمجھ میں آئے گا. اور اچھا بیان ہے یہ، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس کو شیئر بھی کریے گا. تو چلیے آئیے پورا واقعہ سنتے ہیں. اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. کر رہا ہوں توجہ. صفوان عمیر سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا زہر میں بجھا کر کے، جا مدینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آ جا، تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے سب میں نپٹا دوں گا اور پھر مال بھی دوں گا اور تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا. تو عمیر بن وہب کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کام کے لیے راضی ہوں. تلوار لیا. یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے حتیم میں بیٹھ کر صرف 2 لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے. تلوار کو زہر میں بجھا کر کے مدینے آ گیا عمیر بن وہب. توجہ میرے عزیزوں، اب عشق رسول کیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہے، اس بات سے سنو. جب عمیر بن وہب مدینے پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر، لیکن سامنا کس سے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب سے، امیر المومنین. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، حضرت عمر بن خطاب چند صحابہ کے ساتھ باہر کھڑے ہیں. جیسے ہی حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو تلوار لٹکائے ہوئے آتے دیکھا غضبناک ہو گئے. سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو. اب لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ بار بار تقریر میں کتا کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ گالی آپ دیتے ہیں، سخت جملے بولتے ہیں. میرے عزیزو، حضور کے دشمنوں کے لیے یہ جملہ بولنا عمر بن خطاب کی سنت ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو. جا کر کے صحابہ نے پکڑ لیا، عمیر بن وہب کو پکڑ لیا. حضرت عمر نے اپنا گمچھا نکالا اور اس کی گردن میں ڈال کر مروڑ دیا اور پکڑ کے لائے. پوچھا کیوں آیا؟ کیونکہ بدر میں سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا اور بیٹا بھی قیدی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، بس میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے. حضرت عمر نے کہا تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا. اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، پہلے حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے. حضرت عمر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، عمیر بن وہب آیا ہے، شیطان قریش جس نے بدر میں کافروں کو بھڑکا کر لایا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی. عاشق رسول کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے اور دشمنوں کی مہک بھی آ جاتی ہے. یہ جو بدبو لے کر کے آیا ہو کوئی عاشق رسول سمجھ گیا. عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی. حضور نے فرمایا عمر اس کو اندر تو آنے دو، باہر کھڑا کر کے اندر تو آنے دو. حضرت عمر نے گردن میں اسی طرح گمچھا ڈال کے کھینچتے ہوئے اندر لائے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو. چھوڑ دیا. وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے. حضور نے پوچھا عمیر بن وہب کیسے آنا ہوا؟ جھوٹ بولا. کہا میرا بیٹا قیدی آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ بیٹے سے ملنے کے لیے تلوار کیوں؟ تو دکھانے کے لیے تلوار پھینک دیا. کہا اس تلوار سے کیا ہونا ہے؟ تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن فتح آپ ہی کی تو تھی. بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. حضور پاک نے فرمایا عمیر بن وہب بتاؤ تو صحیح کیوں آنا ہوا؟ کہا کہہ تو رہا ہوں بس بیٹے سے ملنے آیا ہوں. حضور نے جلال میں کہا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو، مکہ میں بیٹھ کر کے جو تم بات کر کے آئے وہ بات بتاؤ. میرے عزیزوں بچا کیا تھا؟ بچا کیا تھا؟ عمیر بن وہب کا پورا جسم کانپنے لگا. کہا اب اس کے آگے کیا بتاؤں، بس گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. نعرہ تکبیر.
میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں، جہاں جہاں ظالموں نے کوششیں کی ہیں، جس کو حضور پاک کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبی کا غلام بنا دیا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسبان صنم خانے سے۔ آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں، آج بھی ہمارے ادھر ادھر جتنے بھوگ رہے ہیں، کل ان کی نسلوں میں حضور کے عاشق پیدا ہوں گے۔ تم مسجدوں کو توڑ کر کے سوچتے ہو صنم خانے بنا دیں گے، انتظار کرو، وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارے ہی بچے ان دیواروں سے اللہ اکبر کی آواز بھی لگائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی صدا ہے یہ، اور تاریخ یہ بتاتی ہے جہاں جہاں سے توڑنے کی کوشش کیا ہے، میرے رب نے وہیں سے اسلام کی مینار کو بلند کیا۔ عمیر بن وہب قتل کرنے آیا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے، حضور کا ایک اشارہ تھا کہ تلوار گری، جسم میں کپ کپی آ گئی، اور اس کے بعد بچا کیا تھا؟ پھر زندگی پر حضور کی غلامی میں آپ نے کاٹی ہے پوری عمر۔ حضور پاک کے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے عمیر بن وہب کا، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کا مسلک بھی تو دیکھو، مسجد کے باہر پکڑ کر کے لائے تھے گردن میں گمچھا ڈال کر، اور کیا کہا تھا؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ لیکن جیسی حضور کی محبت میں آگے عمیر بن وہب آئے، گلے لگا لی، سینے سے سینہ لگایا، اور اس کے بعد باہر لے کر کے گئے، اور صحابہ سے کہتے ہیں، سنو میرے ساتھیوں، تھوڑی دیر پہلے میں خنزیر سے زیادہ بدتر اس کو سمجھتا تھا، لیکن تم گواہ ہے نا، آج میں اس کو اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ محبت کا پیمانہ صرف عشق رسول ہے، حضور کی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیزوں، یہ بات سمجھ کر کے چلو، جہاں جہاں سے ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اسلام کی مینار بلند کی۔ ایک بار ایسا بھی ہوا، ابھی میں نے شروع میں کہا تھا، وہ جملہ پھر سے آپ کو دہراتا ہوں۔ میرے عزیزوں، مکہ میں ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ ایک پتھر کی مورت بولنے لگ گئی، بت بولنے لگ گیا، اور بت کی پجاریوں کے وارے نہیں آ رہے۔ ہوتا ہے نا، کبھی دودھ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، وہ کوئی بھی کہیں سے پلا رہا ہے، کہیں سے پائپ لگا رہا ہے، لیکن یہ بھی عقیدت سے جڑی ہوئی بات ہے، لوگ اس کو بھی پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے جگہ پر ہم نے سنا ہے کہ آج بھی کئی مورت ایسے ہیں جو لڈو بھی کھاتے ہیں، پیڑے بھی کھاتے ہیں۔ مکہ میں ایسا ہوا تھا، ارے لڈو نہیں کھا رہی تھی مورتی، دودھ نہیں پی رہی تھی، سیدھے بات کر رہی تھی، بات کر رہی ہے، معمولی بات نہیں ہے، پتھر کی مورتی بات کر رہی ہے، اور وہ بھی حضور کے خلاف، نعوذ باللہ، حضور کے خلاف بات کر رہی ہے۔ اب پجاریوں کو اس سے بڑا کیا، سب سے بڑی دلیل تھی، جو پوجا کرنے والے تھے سب کو بلایا، آؤ آج ہمارا خدا سچا ثابت ہو گیا، سب کو جمع کیا، آؤ دیکھو محمد کی حقیقت ہمارا خدا بتا رہا ہے۔ جو بھی آقا لوگ جمع ہوتے، وہ پتھر بولنے لگتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، معاذ اللہ حضور کی گستاخی کر رہی تھی، پتھر کی مورت، سب آئے۔ اب صحابہ جو تھے، ایمان والے تھے، ان کے دلوں میں بھی یہ بات آئی، ایسے کبھی حالات آئے تو نروس ہونے کی ضرورت نہیں، سب ڈرے کہ کیا پتھر کی مورت بول کر کے ان کے عقیدوں کو مضبوط کر رہی ہے۔ حضور کے پاس آئے، کہا آقا ایسا ایسا معاملہ آ گیا ہے مکہ میں، آپ کی شان کے خلاف پتھر بات کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آئے، ارے بڑا مجمع تھا، پتھر بول رہا ہو تو کتنے لوگوں میں ویسی نیوز پھیل جائے، اور سب دیکھنے کے لیے آ گئے، سب جمع ہو گئے، اور ان کی تو عید تھی، ہماری تو عید ہے، خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے، جس کی عبادت کرتے تھے وہ بول رہا ہے۔ اب حضور جب تشریف لائے تو بولتی بند ہو گئی، اب نہیں بول رہا تھا۔ حضور نے پوچھا کیا بول رہا تھا بتاؤ؟ اب وہ بیچارے ادھر سے ادھر اس کو منا رہے ہیں، بولو جو صبح سے بول رہے تھے، بولو جو صبح سے بول رہے تھے۔ حضور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، لیکن وہ پتھر کی مورتی بول ہی نہیں رہی، نہیں بول رہی ہے۔ بہت دیر تک کوشش کیا، صحابہ خاموش کھڑے تھے، لیکن باقی لوگوں نے کہا ہم سب گواہی دیتے ہم سنے ہیں یہ آپ کے خلاف بول رہی تھی۔ حضور پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بول رہی تھی یہ مورت، تو حضور نے اس کو ہاتھ لگا کر کہا بولو جو بول رہی تھی۔ پتھر پھر بول پڑا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پاک نے جب یہ کہا یہی بول رہی تھی، تو سب کی بغلیں جھانکنے لگ گئے، سب چہرے اتر گئے، اور کچھ نے تو اس کو گرا بھی دیا۔ صبح سے دوپہر تک خدا تھا، اب نہیں، حضور کی شان میں بولنے لگ گیا۔ پتھر کیسے بول سکتا ہے؟ پتھر کیسے بات کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو یہ کیا معجزہ تھا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس لوٹنے لگے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اسی تعجب میں تھے کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ بیچ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کسی سے بات چیت کرنے لگے۔ ایک صاحب آئے ہوئے تھے جن کے تلوار میں خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضور پاک نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ سنو، وہ کوئی انسان نہیں، وہ جنات صحابی رسول تھے، حضور کے عاشق تھے۔ کہا یا رسول اللہ یہ پتھر کچھ نہیں بول رہا تھا، اس کے اندر گھس کر کے ایک کافر مشرک جن بول رہا تھا، جنات میں سے ایک گستاخ تھا آپ کا،
وہ داخل ہو کر بات کر رہا تھا اور ان کو پاگل بنا رہا تھا، اور اس کا چرچا جب ہم میں مشہور ہوا، لوگوں نے ہمارے جنات نے یہ بتایا حضور کی شان میں ایک کتا جا کر جنات میں سے بھونک رہا ہے۔ آقا مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا اور تلوار لے کر آیا، اور جس وقت میں پہنچا تو دیکھا آپ بھی مجمع میں آئے ہوئے تھے۔ آپ کے آنے سے پہلے میں نے اس کی گردن مار دی، اور جب آپ نے کہا پتا کون ہے، اس وقت میں بولا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ کوشش جہاں جہاں کر کے دیکھا ہے انہوں نے، ہر جگہ پر اللہ کریم مینار نور کو اور بلند فرماتا ہے۔ بغداد میں بھی ایسی ہوا تھا، تتاریوں نے حملہ کیا تھا۔ تتاری ایک جماعت ہے، پورے مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا اور کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا، دریائے دجلہ کے پانی کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا۔ اور دربار میں ایک بار تتاریوں کے بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا تھا اور چند مسلمانوں کو زنجیر میں باندھ کر کے اس کے دربار میں کھڑا کیا تھا۔ پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے علماء ہیں، مومنین کی جماعت ہے، لیکن ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں خوب گالیاں دو اور ان کو جلاؤ، اس لیے کہ دنیا کو اچھی طرح سے معلوم ہے ان کو کاٹنے سے مارنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، ان کے نبی کے خلاف بولو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آج بھی وہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ یہ دنیا جانتی ہے ہم اپنے اوپر آئے ہوئے ظلم کو سہ لیتے ہیں، لیکن حضور کے نام پر ایک جملہ بھی سہنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے۔ جب وہ عیسائی پادری دربار میں بھرے دربار میں بھونکنے لگا حضور کی شان، پتا ہے اس وقت کیا ہوا تھا؟ بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتا جس کو سونے کی زنجیر سے بادشاہ باندھتا تھا، ٹرینڈ کتا ہے، آوارہ کتا نہیں، پالا ہوا، اور پالے ہوئے کتے ہر چیز جانتے ہیں۔ وہ کتا وہیں سے بھونکنے لگا پادری کے اوپر، اور لوگوں نے کہا پادری کو کہ چپ ہو جا، بادشاہ کا کتا ناراض ہو رہا ہے۔ پادری نے کہا میرے کلام میں، میرے بیان میں اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کتا کیا سمجھ رہا ہے؟ کتا کیا سمجھے گا؟ پھر وہ حضور کی شان میں پادری بولنے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا، پھر بھونکنے لگا۔ یہ بادشاہ کا کتا ہے، خام خواہ نہیں بھونکتا۔ پادری کسی کی نہیں سنا، پھر تیسری بار حضور کی شان میں گستاخیاں ہرزہ سرائی کرنے لگا۔ کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا اور بھرے دربار میں آیا اور ایسا حملہ کیا اس پادری کے اوپر، چڑھ کر دم زدن میں اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دیا۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو دیکھا آپ نے، ہمارے پیارے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے سازش کی تھی قتل کرنے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کہ کس کام سے آئے؟ بولا نہیں میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ پھر پوچھا تب بھی اس نے تب غصے میں تھوڑا ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تب اس نے قبولہ کہ جو خانہ کعبہ پہ جو بات ہوئی تھی وہ بتاؤ۔ تو یہ تھا ہمارا پیارا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ فوراً ان کو وحی کے ذریعے سے بتا دیتا تھا کہ ایسے سے ایسا ہوا، یہ ایسا ہوا، اس شخص اس ادارے سے آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پورا ویڈیو دوستوں۔ تو یہ میں نے پہلے کہا تھا شروع میں کہ یہ فرسٹ پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ نے چاہا تو آج ہی اپلوڈ کریں گے، اور جتنی جلدی ہو سکے گا بنا کے اپلوڈ کریں گے۔ تو پورا مکمل بیان سنیے گا تو آپ لوگوں کو ویڈیو پوری سمجھ میں آئے گی کہ آگے کا کیا مطلب اس کا واقعہ ہے۔ دوسری بات جو آپ نے دیکھا وہ بادشاہ اور کتے اور اس پادری کا واقعہ۔ پادری ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کر رہا تھا، کتے نے بھونکا، پھر بھی نہیں مانا، پھر اس نے گستاخی کی، پھر بھونکا، پھر نہیں مانا، تو اینڈ میں کتے نے زنجیر توڑ کے اس پادری کو پھاڑ دیا، مطلب مار دیا جان سے۔ اس بیان میں جو بتایا گیا مفتی سلمان عاجزی صاحب نے جو بتایا ہے دوستوں۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں، جلد ہی ملیں گے، آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔